مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق بہت نرالے انداز میں پیدا کی ہے۔ ایک چیز پر کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی، اس کے مزاج میں الگ الگ چیزوں کو پسند کرنا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق بھی اس انداز سے فرمائی کہ سال بھر میں موسم بدل بدل کر اللہ رب العزت انسانوں کے لیے لے کر آتے۔ کبھی موسم سرما ہے، کبھی موسم بارہ ہے، کبھی موسم گرما ہے، کبھی موسم خزاں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت کو سامنے رکھ کر یہ تبدیلی پیدا فرمائی، ورنہ انسان ایک ہی موسم کو دیکھ کر اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ الگ الگ، کبھی سردی کا موسم آ رہا ہے، کبھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، کبھی بارش کا موسم آ رہا ہے، اور ہر موسم کے الگ مزے ہیں، ہر موسم کے اپنے الگ مزے ہیں۔ گرمی کے موسم کے مزے الگ ہیں، سردی کے موسم کے مزے الگ ہیں، اور اس میں کمانے والوں کے راستے بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی سردی کے موسم میں سال بھر کا کما کے رکھ لیتا ہے، کوئی گرمی کے موسم میں پورے سال کے رزق کا انتظام کر لیتا ہے، جمع کر کے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح پھلوں کو جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ ہر موسم کے پھل بھی الگ الگ ہوتے ہیں، موسموں کے اعتبار سے پھلوں کی تبدیلی۔ اگر ایک ہی قسم کا پھل پورے سال ہم کو کھانے کو مل جاتا، چاہے وہ پھل کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، ہم اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہے نا، یار بس ہو گیا وہ آم کھا کھا کے، کب تک کھائیں گے۔ اور جب ایک وقت گزرتا ہے، ایک فاصلہ گزرتا ہے، ایک مدت گزرتی ہے، تو پھر دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ آم کا موسم کب آئے گا، ہے نا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تو اتنی نعمتیں تمہارے اوپر برسائی ہیں کہ اگر تم ایک نعمت کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت کو اللہ کے شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے، ایک دو تین ہو تو سمجھ میں آ جائے، اتنی نعمتیں تم پر برسائی گئی ہیں کہ اگر تم جھٹلانا چاہو تب بھی ہم اللہ کہہ رہے کہ ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ اسی آیت کے آگے کہتے ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان بڑا بے انصاف ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا ناانصاف بھی ہے اور بڑا ناشکرا بھی ہے۔ انسانوں کو ہر وقت اللہ رب العزت کے تعلق سے شکر گزاری والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں برسائی ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، یاد رکھ لیجئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے اور اللہ آزماتا بھی ہے، صرف نعمتیں دے کے چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے نعمتوں کی شکر گزاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اگر کسی نے ناشکری کی، ناقدری کی، نافرمانی کی اور اترایا، اللہ اس نعمت کو کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زبان سے ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے وقت میں تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے، اس حال کے لیے کئی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ان حالات کو ترستے ہیں کہ مجھے کھانے کو کھانا مل جائے اور پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، اللہ تو نے بہتر سے بہتر حال میں مجھے رکھا ہے۔ یہ زبانی اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان بندوں کا خیال رکھے جن بندوں کو یہ نعمتیں نہیں ملی، جن بندوں کو یہ نعمتیں نہیں ملی۔ یہ شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جس طرح سے موسم سرما شروع ہو گیا، سردی کا موسم اب شروع ہو گیا، بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے اسباب مہیا ہوتے ہیں، شوٹر ہیں، جرکین وغیرہ پہن لیتے ہیں، کان کے ٹوپی ہے، ہاتھ کا ہینڈ گلوز پہن لیتے ہیں اور سردی کے تکلیف سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن آج بھی ایسے ہزاروں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، انسان ایسے انسانیت سسک رہی ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کے مائیں، جن کے بچے سردی کے موسم میں کیا کرتے ہیں؟ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ کئی ایسے آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر آپ کو سردی کے موسم میں مالی اعتبار سے نوازا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان موسم میں ان لوگوں کی بھی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، راستوں میں جاتے ہوئے دکھتے ہیں نا، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، اوڑھنے کے لیے بلینکٹ نہیں ہے، چادریں نہیں ہے، اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شوٹریں نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو نوازا ہے، اس کا شکر ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ برتھ ڈے پارٹی پر ہم لاکھوں روپے اڑاتے ہیں اور جب مال صحیح جگہ پر استعمال کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک ہوٹل میں جا کر جب کھانا کھاتے ہیں نا، 3 سے 4 ہزار روپے کا بل آتا ہے، ان 3 سے 4 ہزار روپے کے بل میں 10 لوگوں کے سردی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جدھر اڑانا ہے ادھر اڑائے، لیکن اللہ نے جہاں اڑانے کو کہا ہے وہاں بھی اڑانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اس سال دینے والا بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر شکر ادا کر کے ان لوگوں کو بھی عطا کرے جن لوگوں کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، پھر اس کے بعد اپنے پڑوس میں تلاش کرو، بھائی میرے رشتہ دار میں کوئی ایسا تو نہیں ہے، اس کے گھر میں 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، لیکن سب کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے۔ پہلے رشتہ دار تلاش کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے رشتہ دار مالدار ہو،
ہوتے ہیں کسی ایسے گھرانے کے رشتہ دار کہ جس کے پاس مال کی قلت کی وجہ سے جس کے بچے اسکول کو جا نہیں پاتے اس لیے کہ اس کے پاس شوٹر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ کو دینے والا بنایا، اللہ کے نظام کے اندر بڑی زبردست قوت اور طاقت ہے کہ اللہ جب چاہے پھیر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو آج دینے والا بنایا، اس کی قدر کرے، اگر ناقدری کی تو اللہ آپ کو لینے والے کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کل قیامت کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی کے کام آتا ہے، اللہ اس کے دنیا آخرت کے مقدر میں بھلائی لکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک یہ بندہ کسی بندے کے مدد میں لگا ہے اس وقت تک اللہ مدد کرنے والے کے مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم کسی بندے کی مدد میں ہیں لیکن ہماری مدد میں کون لگا ہے؟ بولو، اللہ لگے۔ اور جس کی مدد اللہ فرمائے وہ بندہ کبھی رسوا ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کی ذات پر، اللہ کے خزانے پہ نظر رکھ کے اپنے مال کو صحیح جگہ پہ استعمال میں لائے، بہت ضروری ہے اس موسم کے اندر۔ اور اللہ کا احسان ہے کچھ لوگ کرنے والے اس موسم میں کرتے بھی ہیں، کچھ لوگ اس موسم میں کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح مدارس میں ایک دورہ کرے، اپنے اطراف کے مدارس میں جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، جو علماء کرام، جو محتمیم حضرات، ان سے رابطہ کر کے کہے کہ ہم آپ کے مدرسے میں جائزہ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اس طرح سے مدرسے میں چلے جائیں اور جا کر دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ ہم جب مدرسہ پڑھتے تھے تو اس وقت میں سال میں جب سردی کا موسم آتا تو غریب بچوں کے لیے کمبلیں تقسیم کی جاتی تھی، بچے اتنے خوش ہو جاتے، دل سے دعائیں نکلتی۔ اور جب ٹھنڈی کے موسم میں راتوں کے وقت میں بلینکٹ اوڑھ کر جب سو جاتے ہوں گے اور ٹھنڈی سے ان کو حفاظت ہوتی ہوں گی تو زبان سے کہے نہ کہے ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہوں گی یا نہیں نکلتی ہوں گی؟ بتائیں۔ تو اس طرح سے مدرسے کے اندر جائیں، اور مدرسے میں جا کر بہت سارے بچے ماں باپ والے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سارے بچے بغیر ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو استاد سے کہیں کہ جو بچے مستحق ہیں میرے اس مال کو ان تک پہنچا دیجئے، اگر ان کے پاس شوٹر ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے، پتا ہوتا ہے ایک کلاس میں 20 بچے 30 بچے ہیں اور مدرسے میں 200-250 بچے ہیں، تو جائزہ لے کر پتا کریں کہ استاد کو پتا ہے کہ آپ کے کلاس میں کتنے بچے ہیں جس کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، یہ میری طرف سے رقم ہے، آپ اس کے لیے انتظام کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ کو پسند آئے تو کل قیامت کے دن مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بولے تو انشاءاللہ یہ کریں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ ایک دوسرے نمبر پر اس سردی کے موسم میں، اس سردی کا جب موسم آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی سردی کا موسم آتا ہے اللہ کی طرف سے نعمتیں باردہ مل جاتی ہیں، غنیمتیں باردہ مل جاتی ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ غنیمت باردہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سردی کے موسم میں غنیمت باردہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر نمازیں پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور دن کے وقت میں روزے رکھنا۔ کیا رکھنا؟ روزے رکھنا۔ یہ ٹھنڈی کے موسم جب آتے ہیں یہاں پر رات بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں ایمان والوں کو چاہیے، اللہ کے رسول کی بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں، جب سردی کا موسم آ جائے تو سردی کے موسم میں دن میں روزے رکھے اور رات میں کیا کریں؟ نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ لمبی رات ہے، کٹتی نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار کریں گے کیا؟ موبائل نکالو اور یار ایک پکچر دے گا، 2 پکچر دے گا، پھر بھی صلاح رات کٹتی نہیں ہے۔ یہ گناہ کر کر کے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ راتیں کل قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنیں گی، اللہ کی نظروں میں گرنے کا ذریعہ بنیں گی، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو ان راتوں کو اللہ کے سامنے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عورتوں کی جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، اللہ کے رسول کی لگتے جگر ہیں۔ وہ عشاء کے بعد جب 2 رکعت کی نیت باندھتی تو سلام پھیرنے کا جب وقت ہوتا تو صبح کا وقت آ جاتا تو اللہ سے شکایت کرتی، اے اللہ کتنی چھوٹی رات بنائی کہ 2 رکعت بھی ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی،
راتوں کی چھوٹی ہونے کی اللہ سے شکایتیں کر رہے، عبادت کی کثرت کی وجہ سے، عبادت کی کثرت کرنے کی وجہ سے. اور آج ہمارے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے. راتیں لمبی ہیں، کیا کریں گے؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو نمازیں پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الشکرانہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، نفل نمازیں پڑھو. پچھلے زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں، ان نمازوں کو کیا کرو؟ ان لمبی راتوں کے اندر قضا کرو. دکان کھول کے تو بیٹھ نہیں سکتے نا راتوں میں، مارکیٹ بند ہے تو کریں گے کیا؟ کھانا کھا لیے، گپ شپ کر لیے، پھر بھی لمبی رات بچی ہوئی ہے. تو قضائے عمری ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے یہ راتیں. اپنی نمازیں قضا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن کئی ہزار سالوں تک نماز چھوڑنے والا جہنم میں جلایا جائے گا. نماز چھوڑنے والا، نماز چھوڑ کر قضا کرنے والا، اگر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت قضا کا جو گناہ ہے اللہ معاف کر دیں گے. انسانوں کو چاہیے، اس لیے کہ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ او جہنمیوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے، تو وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں پڑھتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے. تھوڑے تھوڑے حالات پر ہم نماز چھوڑ دیتے، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ سردی کا موسم آیا نا، یہ سردی کے موسم میں اکثر و بیشتر لوگ فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. وجہ اس لیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، بستر گرم ہے. یہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈی کے موسم میں اٹھنا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر مسجد تک چلے جانا، اور اتنے دور مسجد ہے وہاں جا کر مسجد میں جا کے کھڑے ہونا، یہ کتنی مشقت کا کام ہے. چھوڑو یار، اٹھ کے پڑھ لیں گے. اٹھ کے کیا کر لیں گے؟ پڑھ لیں گے. سردی کے موسم کی عبادت یہ زیادہ فضیلت والی ہے. سردی کے موسم میں عبادت کرنا یہ زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جمع کر کے فرمایا، او میرے صحابہ، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسی عبادت بتلاؤں کہ جو عبادت کرے گا، جو یہ میری بتلائی ہوئی عبادتوں کو کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کی اللہ درجات کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. صحابہ کرام کہنے لگے، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جلدی بتلائیے، ضرور بتلائیے. وہ عبادتیں کیا ہیں کہ جن کو کریں گے تو ہمارے گناہیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے درجات کیا ہوں گے؟ دنیا کے اندر پوزیشن پانے کی کوششیں کرتے، لوگوں کی نظروں میں اٹھنے کی اور واہواہی کی کوششیں کرتے ہیں، یہ درجات کل قیامت کے دن مرتبے دلوائیں گی. اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے موسم میں مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. کیا کرنا؟ مکمل وضو کرنا. چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. 3 مرتبہ پیروں کو دھونا، یہ مکمل وضو کرنا مشقت کے باوجود پہلا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا. حالانکہ ہمارے زمانے میں اللہ نے ایسی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، چاہے وہ کتنے بھی نیچے درجے کا مالی اعتبار سے انسان ہو، اس کے گھر میں آج گرم پانی کا انتظام تو ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ کوئی مشقت رہی نہیں ہے. جس زمانے میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے، اس زمانے کے اندر تو صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. ایک ہی چادر ہے، وہی چادر لباس بھی ہے، وہی چادر اوڑھنے کے لیے اوڑھنا ہے، بچھانے کے لیے بچھونا ہے. کئی واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں. اس زمانے میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ سردی کے موسم میں مشقت اور تکلیف تمہیں ہے، اور ایسی مشقت میں تم کیا کرو؟ اٹھ کر اللہ کے لیے مکمل وضو کرو. اللہ بھی کتنا پیار کرتے ہوں گے کہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کوئی اس کو ستانے والا نہیں، کوئی اس کو جگانے والا نہیں، اس کے باوجود یہ اٹھ رہا ہے، کوئی اس کو زبردستی کرنے والا نہیں. یہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرتے ہوں گے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا
اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنا مشقت کے باوجود، مشقت کے باوجود تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی وضو کب ہوتا ہے؟ یہ بولو، سردی کے موسم میں، بولو نا، یہ کب ہوتا ہے؟ سردی کے موسم میں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف پیدل چلنا، جتنے قدم چلیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی اور گناہ مٹائے جاتے رہیں گے۔ تو کثرت سے مسجد کی طرف پیدل چلنا، الی المساجد کا تذکرہ ہے، الی المارکیٹ نہیں، کدھر؟ مسجدوں کی طرف۔ فجر کی نماز کو کافی وقت ہے، 6:15 بجے بھی جماعت ہے، گرمی کے موسم میں 5 بجے 5:15 بجے نماز ہوتی ہے، اب 1 گھنٹہ لیٹ رکھی گئی ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، نماز تم کو فجر کی 5 بجے پڑھنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کو یہ کہہ سکتے تھے اللہ مجھ سے نہیں جم رہا؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، تجھے ہو یا نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا پڑے گا، یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں، بندوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے گرمی کے موسم میں فجر جلدی ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں فجر دیر سے ہوتی ہے۔ ابھی 6:15 6:30 6:45 تک ٹائم چلا جاتا ہے، اس کے باوجود نماز کے اندر مصلیوں کی تعداد 1 سے 2 صف کی جتنی رہتی ہے اتنی ہوتی ہے، بڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ محبت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ اپنے بدن سے بستر کو پھینک کر چھوڑ کر بندہ مسجد کی طرف آ جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بستر کو چھوڑ کر مسجد نہ آ سکا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ قبر سے اٹھ کے کہاں جائیں گا؟ جنت میں جائے گا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کو بستر سے اٹھا کے مسجد تک نہ لا سکا، تو آپ کیا امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ایمان قبر سے اٹھا کے کہاں لے جائے؟ جنت میں لے جائے۔ ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کی تعداد بتاتی ہے کہ ایمان والے کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف پیدل چلتے ہوئے آنا، بڑا مزہ آتا ہے، یہ ورزش بھی ہے، صحت بھی ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لیو، گھر سے نکلو اور تسبیح پڑھتے پڑھتے استغفار پڑھتے ہوئے نکلو، درود شریف پڑھتے ہوئے نکلو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلو، سوم کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو، چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے نکلو، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نکلو۔ نام اعمال سے گناہ بھی مٹ رہے اور بدن سے چربی بھی کیا ہو رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے۔ ایک طرف چربی گھٹ رہی ہے اور ایک طرف نام اعمال سے گناہ بھی گھٹ رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف پیدل چلتے ہوئے آنا۔ تیسرے نمبر پر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ عصر ہو گئی، ایمان والا بندہ کام کر رہا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہے 10 منٹ باقی ہے، کام کر رہا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہے 6 منٹ باقی ہے۔ یہ انتظار کرنا کل قیامت کے دن فذلکم الرباط، یہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے احد پہاڑ کے برابر ثواب دلوائے گا۔ رباط اس کے 2 معنی محدثین نے بتلائے ہیں، ایک اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے روکے رکھنا، میں جانا چاہتا ہوں کسی کام کے لیے لیکن ابھی آدھا گھنٹہ نماز کو باقی ہے، اگر جاؤں گا نماز قضا ہو جائیں گی، میں رک لیتا ہوں، انتظار کرتا ہوں مغرب کی نماز کا، مغرب کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ انتظار کرنا، یہ فذلکم الرباط، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے روکے رکھنا، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فذلکم الرباط، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عمل کرنے والا اللہ کے سامنے احد پہاڑ کے برابر اللہ کے سامنے ثواب کو لے کر آئے گا۔ 3 عبادتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، گناہ کو مٹانے والی اور نیکیوں کو درجات کو بڑھانے والی۔ مشقت میں وضو کرنا پوری طرح سے، یہ نہیں کہ ہلکا ہلکا پانی مارا اور ہلکا ہاتھوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسح سردی کے موسم میں، ایک اور چیز مسئلہ یاد آیا تو بتا دوں کہ سردی کے موسم میں اگر کسی کو واقعتاً سردی کی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے امت کے لیے اور آسانی کر دی ہے۔ چمڑے کے جو موزے آتے ہیں نا، خفین جس کو کہتے ہیں، چمڑے کے موزے، کپڑے کے اور دھاگے کے موزے نہیں،
اس موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. چمڑے کے موزے ہونا چاہیے جس کے اندر اگر پانی ڈالا جائے تو پانی چھن کے نیچے نہ آ جائے, یہ اس کی شرائط بتلائی. اور اس کو پہن کر بغیر کسی سہارے کے انسان 1.5 سے 2 کلومیٹر تک چل سکے, ایسے چمڑے کے موزے جس کو خفین کہتے ہیں مارکیٹ میں بکتے ہیں, وہ موزے اگر کوئی بندہ مقام پہ رہتا ہے, سفر میں نہیں ہے, اپنے مقام پہ ہے, یہاں رہ رہا ہے, تو 1 دن 1 رات تک اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے اس بیچ غسل نہیں, اگر وضو ٹوٹ جائے تو چہرہ دھوئے, ہاتھ دھوئے, سر کا مسح کریں, اور پیر سے خفین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 انگلیوں کو گیلا کر کے دونوں پیروں پر مسح کر لیں گا, کافی ہو جائیں گا. مقام پہ رہتے ہوئے کتنے دن بولو؟ 1 دن 1 رات. وضو ٹوٹ گیا تو, لیکن اگر غسل ٹوٹ گیا تو خفین نکالنا ضروری ہے اور غسل کرنا ضروری ہے. یہ اور اگر مسافر ہیں, سفر کی حالت میں ہیں, ٹرین کا سفر ہے, بس کا سفر ہے, پلین کا سفر ہے, 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 15 دن سے کم کا سفر ہے, تو 2-3 دن 3 راتوں تک انسان خفین پہن کر اس پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. کتنی زیادہ سہولت ہے. سفر میں انسان کو گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے, گرم پانی مہیا نہیں ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں انسان کیا کریں؟ تو ہاتھ دھوئے. یہ جو ہوتا ہے نا, اس نعمت کا احساس یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ سردی کے موسم میں زیادہ تر تبلیغی جماعت کے اجتماع جب ہوتے ہیں نا, دسمبر کے موسم میں, جنوری کے موسم میں, نومبر کے موسم میں, تو ان موسموں کے اندر جب اجتماع ہوتے ہیں اور اجتماع 3 دن کے ہوتے ہیں, تو ایسے وقت میں خفین اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے سہولت عطا فرمائی ہے, اس سہولت کا اس وقت میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے امت پر کتنا بڑا کرم کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو اللہ نے ہم پر جو کرم کیا ہے اس کرم کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر اولین ذمہ داری ہے. سب کریں گے انشاءاللہ, اور اس موسم میں غریبوں کے حال پر رحم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی حدیث ذہن میں رکھیں, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, اے اللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زندگی بھر دینے والا ہی رہوں. اے اللہ بس تو مجھ پر کرم فرماتے رہنا کہ زندگی بھر میں دینے والے کے فہرست میں رہوں, لینے والوں کے فہرست میں مجھے کبھی شامل نہ فرما. ایک یہ بات آج کے عنوان کے اوپر تھی. اب حالت حاضرہ کا ایک مسئلہ ہے. جیسے 2 دن پہلے الحمدللہ امید ہے اس مجمع میں جتنے بیٹھنے والے حضرات ہیں سب لوگوں نے ووٹ ڈال کر آ چکے ہیں. اب کل نتائج سامنے آنے والے, جو بھی نتیجہ آ جائے ہم کو اس پر صبر کرنا ہے. ہمارے منشے کے مطابق آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے, ہمارے منشے کے خلاف آ جائے ہم اس پر کیا کریں گے؟ صبر کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, ہمارا معبود ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے. ہم اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں. کئی فرعون آئے, کئی حامان آئے, کئی قارون آئے, کئی ابو جہل آئے, دنیا سے چلے گئے, ان کا نام و نشان بھی آج باقی نہیں. ہم پہلے بھی اللہ کو پوچھتے تھے, آج بھی اللہ کو پوچھ رہے ہیں, اور مرتے دم تک ہم کس کو پوچھیں گے؟ اللہ ہی کو پوچھیں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان گھبرا جاتا ہے, اور ان کی حکومت آئی تو کیا ہوگا. آزاد ہو کے کائنات بنا کے اللہ نے کئی ہزار سال ہو گئے اللہ چلا رہے, آج بھی اللہ چلا رہے اور آئندہ بھی اللہ چلائیں گے. ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, ان کا اختیار بھی اللہ کو ہے. وہ خود اپنے اختیار سے کچھ کر نہیں سکتے. انسان بڑا بے بس ہے. انسان کیا ہے؟ بے بس ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ایسے آتے ہیں جو نامناسب ہے, تو اس کے لیے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہے. ہمارے اعمال ہی ہمارے کیا ہیں؟ حکمران ہیں. ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے, اور حکمرانی چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی. یہ ممکن نہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی ذات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنی ذات کے اندر ایمانداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے, صداقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, امانت داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اعمال کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے صفائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اللہ نظام کائنات کو خود بخود تبدیل کرے گا۔ ایک بادشاہ نہیں، ایک انار کے باغ میں چلا گیا بھیس بدل کر، تو اس نے مالی سے کہا کہ بھائی مجھے انار کا جوس پلاؤ۔ مالی گیا اور انار کا جوس نکال کر گلاس میں لا کر دے دیا، ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا، اور جب پینے لگا تو اتنا عمدہ اور اتنا میٹھا تھا، وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ جو مجھے جوس دیا ہے وہ جوس تو بڑا عمدہ ہے، کیا بات ہے اس میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے حکمران کی نیت صاف ہے، اس کے لیے پھلوں کے اندر بھی کیا ہو رہی ہے، ہمارے پھلوں کے اندر بھی برکتیں ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی نیت کو خراب کیا اور کہنے لگا کہ جب میں جاؤں گا اپنے سلطنت پر دوبارہ تو میں اس باغ پر قبضہ کروں گا۔ پھر اس نے کہنے لگا کہ مجھے جا کر دوبارہ ایک اور جوس پلاؤ۔ وہ گیا اور جب لایا تو ایک انار سے ایک گلاس بھر گیا تھا، اب 2-3 انار سے ایک گلاس بھر گیا، اور جب لایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ نہیں تھا، بلکہ ٹیسٹ میں بھی خراب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی پہلا وہی درخت ہے، وہی پھل ہے، پہلے عمدہ اور اب خراب کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت کیا ہو گئی، خراب۔ یہ نظام پر جو اثر پیدا ہوتا ہے انسان کے اعمال کے بدولت بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اوپر جیسے جائیں گے اوپر سے حالات بھی ویسے ہی آئیں گے۔ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اوپر سے حالات ایسے اتر رہے جو ہم کو پسند بولو نہیں، سیدھی بات۔ اس کے لیے جو بھی فیصلہ آ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے، صبر کرے، اور ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اپنے دل کے اندر باطل طاقت کی قوت پیدا ہونے نہ دے، اپنے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کی بڑائی دل کے اندر پیدا ہونے نہ دے، سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کیا، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب کے تحت گری ہوئی، ہم کوشش کرنے کے مکلف ہے۔ کامیابی ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہم محنت کرنے کے کوشش کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے کیا، اس کے بعد یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اب سے لے کر کل تک دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کا کیا کریں؟ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے۔ یہ مانگنے کی چیز ہے، آپ سیاست کو حکومت کو معمولی نہ لے، اس لیے کہ جب کوئی سیاست کوئی حکومت مسلمانوں کی ہو یا اسلام کی ہو یا مسلمانوں کے فیور کی ہو تو اس سے اسلام بھی ترقی پاتا ہے اور مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، انسان آزادی سے سانس لیتا ہے، انسان آزادی سے جینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا 12 ربیع الاول کو، اب جنازہ رکھا ہوا ہے، دفنایا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ بنو ساعدہ کے اندر خلافت کے عنوان پر اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر قبیلے بنو ساعدہ چلے گئے، وہاں اختلاف چل رہا تھا کہ بھائی خلیفہ کون بنے گا۔ اب یہاں پر ایک بات جو توجہ طلب ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اب دفنانا ہے، نماز پڑھنی ہے، دفنانا ہے، کتنا اہم فریضہ سامنے ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور فریضہ بلا رہا تھا، اور وہ فریضہ کیا تھا؟ خلافت کا، حکومت کا، سیاست کا۔ دونوں فرائض سامنے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس فریضے کو منتخب کیا وہ فریضہ حکومت کا تھا، اس لیے کہ وہ ضروری تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس سے مسلمانوں کی بھلائی اور ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا میں مانگنے کی چیز ہے، معمولی نہ سمجھے۔ غفلت کی زندگی بہت ہو گئی بھائی، غیر لوگ بیدار ہو گئے اور ہم ہیں کہ ہم کیا کر رہے، حالانکہ حکومت تو مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ حکومت مسلمانوں اسلام نے مسلمانوں کو حکمرانی سکھائی ہے، اور اس کے باوجود مسلمان اس سے پیچھے ہیں۔ تو مسلمانوں کو آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بیدار کرے، دوسرے نمبر پر اب کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام، کثرت سے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ایسے حکمرانی عطا فرما اور ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرما جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو، مسلمانوں کے حق میں کیا ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات